الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت حسین بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال مجاہدین فلسطین، محافظین قبلہ اول کو آزادی، فتح و نصرت، عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ جتنے معصوم بچے، عفت مآب بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان سرزمین انبیاء پر اپنے خون سے تاریخ رقم کر کے بارگاہ قدس میں جا پہنچے، ان کے ایک ایک خون کے قطرے کی بدولت رب ذوالجلال امت کو جرت، غیرت، ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو ہدایت اور غیرت کے ساتھ سینہ تانے، قبلہ اول کی آزادی اور مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ اگر ہمت و ہدایت کے قابل نہیں تو خالق کائنات اپنی صفت جباریت و قہاریت کے صدقے ان کے غلیظ و ناپاک وجود سے اور ان کی گھٹیا ذریت سے امت مسلمہ کو پاک فرمائے۔
رب ذوالجلال جس قدر احباب نے آج کی اس حسین کانفرنس میں محبت و چاہت و الفت سے شرکت کر کے محسن اہل سنت خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ غضنفر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی محبتوں کے لگائے ہوئے پودے اور آپ کے شہزادگان کی اس محنت کو دوبالا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اللہ سب کو عزت و برکت سے سرفراز فرمائے۔ رب ذوالجلال آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق کی عزت کی خیر فرمائے۔ صاحبزادہ خطیب آل سنت حضرت علامہ علی حسنین غضنفر صاحب کی محبتوں کے پیش نظر آج کے اس خوبصورت فقید المثال کانفرنس میں چند لمحات آپ کے گوش گزار قرآن و حدیث عصر حاضر میں امت کے روبہ زوال ہونے کی وجوہات اور پھر اس کے زوال کو عروج و کمال کے بدلنے میں قرآن و سنت کے جو تصورات ہیں، اس ضمن میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام سے منسوب اس کانفرنس میں معروضات پیش کروں گا۔ اللہ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال کی سب سے محبوب مخلوق حضرت انسان ہے۔ یوں تو بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ محققین کا خیال ہے کہ 18,000 ہے، لیکن قرآن کے صاحب قرآن کے عالمگیر فرامین کے نور کی روشنی میں ان کی تعداد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ جملہ مخلوقات میں جسے اللہ کے نیابت کا نائب ہونے کا شرف ملا، جسے حسن و جمال کے ساتھ طاقت و قوت کا، محبت و چاہت و الفت کا، جس قوم کے اور جس مخلوق کے حصے میں یہ نور آیا وہ حضرت انسان ہے۔ انسانوں میں اللہ نے یہ کمال رکھا، اپنی بارگاہ سے خیرات یوں عطا فرمائی کہ ہر مخلوق کو یوں ہی چھوڑ دیا، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام کے مقدس لشکر کو روانہ فرمایا۔ جلیل القدر انبیاء اللہ کی بارگاہ سے علم یقین لے کر، خیر و برکات لے کر، بارگاہ قدس سے وہ ہدایت کا نور کائنات انسانی میں بانٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انبیاء کرام کی قربت کا، رسول اعظام کی صحبت کا، معلمین انسانیت کی برکات کا جس کو فیض ملا، وہ اس برکت سے کائنات میں اس کنیکشن کی بدولت مومن قرار پایا۔ اور اس دھرتی پر جنہوں نے انبیاء کرام سے کفر کیا، پیچھے گھٹے، ظلم کیا اور نفرت بانٹی، وہ کفر کی جنگلات میں ہمیشہ کے لیے بربادی اور تباہی کا سامان لیے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ کائنات انسانی میں انبیاء کی قربت پانے والی اقوام کو کامیابی اور کامرانی کے وہ تمغے عطا کیے پروردگار نے، ان کی عزتوں کو، عظمتوں کو قرآن نے بیان فرمایا۔ بحیثیت مسلمان ہم آخری قوم ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان اور محافظ و ترجمان ہیں، چوکیدار ہیں۔ ہمارے بعد کوئی قوم نہیں آنے والی، حضور جلوہ گر ہو چکے، لا نبی بعدی ز احسان خداس، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، حضور جلوہ گر ہو چکے۔ اب ہمارے قصے، ہماری داستانیں، ہماری جہالت، ہماری کم علمی، ہماری شدت، ہماری ناکامیوں کو پڑھ کر کوئی قوم رونے اور ہنسنے والی نہیں آئے گی۔
ہمارے لیے یہ عج ہے، اعزاز ہے کہ ہم پہلی قوموں کی ذلت رسوائی کو، ان کی پستی کو اور ان کے عروج کو اور کامیابی کو ہم سامنے رکھ کے اپنے لیے شاہراہ صراط مستقیم کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں میں جن کو بیان کیا گیا، ان میں ایک قوم بڑی انوکھی اور لاڈلی قوم ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ عصر حاضر میں ہم سب اپنے آپ اگر غور کریں اور ہر بندہ اپنا احتساب کرے تو وہ یہ سوچے کہ ہمارے لیے کتنا ہی اچھا گئے اور اچھا تھا کہ ہم قرآن کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل کی ناکامیوں کو، ان کی ذلت کو، ان کی پستی کو سامنے رکھ کے اس سے سبق حاصل کر کے ان کی ناکامیوں والی پگڈنڈیوں پر چلنے کی بجائے ان کے عروج اور ان کے کامیابیوں والے اصول کو اپناتے تو ہمارے لیے یقیناً عزت اور سلامتی اور خیر و برکت تھی۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ آج ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں ایک پوزیشن نظر آتی ہے کہ جس وجہ سے یہود ذلیل ہوئے تھے، آج وہی عادات و اطوار ہم اپنا چکے اور اپنانے جا رہے ہیں اور اپنانے کی کوشش اور اسٹرگل میں مصروف ہیں۔ قرآن نے ایک مومن کے لیے فریم ورک دیا ہے۔ آپ بحیثیت سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، آپ بحیثیت ہندی، سندھی، بلوچ، پٹھان، اس فریم میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ فریم میں جلوہ گر ہیں جو آپ کی خصوصیات قرآن نے بتائی ہیں، اگر آپ اس میں جلوہ گر گئے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ قرآن نے آپ کے لیے اعلان کر دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مومن ہو تو پھر کامیابی آپ کا مقدر، عزت و سربلندی آپ کا حصہ ہے۔ اگر اب آپ فریم میں نہیں ہے، آپ کی قد و قامت نہیں دیکھی جائے گی، جبہ و دستار نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی تحقیق و تقریر و تبلیغ نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے رکوع و سجود اور آپ کے تسبیح و تمہید و تحلیل کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب ہمارا تعلق اس سے ہوگا نہیں، فریم میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی قوم ذلت رسوائی سے بچا سکتی نہیں ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے ایک طرف یہودیت کے وہ گھٹیا عادات و اطوار کو اور معاملات کو، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا خصوصیات کو۔ قرآن کے نور سے آپ کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، ہر بندہ اپنے طور پر خود جج بن کے فیصلہ کر سکتا ہے وہ فریم میں کہاں کھڑا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ ذلیل کیوں ہوئے؟ کم تولنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی عزت اور احترام نہ کرنا، پڑوسیوں کی بہن بیٹی ماؤں پر ظلم اور تشدد اور گندی نظر رکھنا، فحاشی عریانی، بے حیائی بدکاری کو فروغ دینا، یہ ان قوموں نے یہ کچھ اپنایا، پھر وہ قوم یوں ذلیل ہوئی کہ وہ قوم پھر ایک پنڈ، گاؤں، شہر، ملک میں رہ نہ سکی، کٹتی گئی، پستی گئی، ذلیل ہوتی گئی، ہجرت کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آیا۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، پیغام ربانی ہمارے سامنے ہے، ارشاد محمدی ہمارے سامنے ہے، اس پہ غور کر کے مجھے اور آپ کو اپنے لیے درستگی کا احساس کرتے ہوئے ہدایت کے اس نور کی طرف بڑھنا ہے کہ وہ اس دروازے سے خیر لینی ہے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمیں اس بارگاہ سے بھیک لینی ہے کہ جس کو اللہ نے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سلطان ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، وجہ تخلیق کائنات بھی گئے اور وہ تاجدار ختم نبوت بھی گئے، وہ امام رسول بھی گئے، وہ قائد انبیاء بھی گئے، قائد المرسلین بھی گئے۔ ان کی درگاہ سے، ان کی بارگاہ سے، ان کی حضور ہم نے خیرات لینی ہے، لیں گے، لی گئے، لیتے رہیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے جو اس خیر سے وابستہ رہا
وہ صرف کامیابی نہیں ہوا بلکہ جہاں بھی گیا وہ کامیابیوں کے نور بانٹتا گیا. اسی وجہ سے تو 100 سال پہلے آل سنت کے محقق، آل اسلام کے مجدد، بر صغیر میں عشق محمدی کی خیرات بانٹنے والے، غیرت اور حمیت کا وہ عبقری انسان حضرت فاضل بریلی ارشاد فرما رہے تھے، چمک تجھ سے پاتے گا سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یعنی وہ چمک ہم نے لینی ہے اور آپ اس چمک کے وارث ہیں. کوئی اور قوم ہو تو اس سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے. وہ قوم جس کا بابا کوئی شے نہیں، ہم ان سے مخاطب نہیں. ہم اس قوم سے مخاطب ہیں جس قوم کے بابو نے 90 لاکھ کنیکشن محمد کے دین سے جوڑے ہیں. میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کے افراد نے حضرت ضیاء الدین کی صورت میں سیال میں ڈیرہ لگائے تو دھرتی کے اندر محمد عربی کے عشق کی شمع روشن کرے. میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کا بابا مہر علی کی صورت میں گولڑے کی چوٹیوں کو سر کرتا ہوا لاہور کی طرف دشمن رسول کی طرف یوں بڑھتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور عظمت و عزت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے. وہ پھر پہاڑوں کی چوٹیوں سے گونجنے والا نعرہ تکبیر اور رسالت اور ختم نبوت کی صدائیں یوں بلند ہوئی کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اس کو استقبال کرنے والوں نے 4 گھنٹے تک اس قدر محبتوں سے نوازا. جیسے کہ داتا کی نگری میں پہنچا تو جونیئر مرزے کا باپ لیٹرین میں اپنا سر گھسا کے یوں مرا کہ آج 1 صدی بعد بھی اس کا بیٹا کہتا ہے بابا تے شاہی کوئی نہیں. ہم نے کہا جس کا بابا لیٹرین میں گھس کے مرے وہ شاہی کوئی نہیں، اور جس کا بابا وہاں سے نکلے اور گولڑے کی پہاڑیوں کو چیرتا ہوا دشمن رسول کو گندگی کے ڈھیر میں اور گندگی کے ساتھ ملا دے، وہ بابے کو مہر علی کہتے ہیں. جو مرزائیت کو للکارے اس کو احمد رضا کہتے ہیں، اور جو غازی الدین کی ڈھارس بندھائے اس کو خواجہ ضیاء الدین کہتے ہیں، اور جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے اس کو قمر الدین کہتے ہیں، اور جو پرانا سالی میں عقیدہ آل سنت کے تحفظ کا چارٹر پیش کرے اس کو خواجہ حمید الدین کہتے ہیں، اور جو آل سنت کے عقیدے کا تحفظ کرے اس کو حضرت خادم حسین رضوی کہتے ہیں. جو پارلیمنٹ میں مرزائیت کا قلع کما کرے اس کو امام نورانی کہتے ہیں، اور جو محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو وجود بخشے اس کو سید جماعت علی کہتے ہیں. وہ جوان ہو تو مجاہد ملت علامہ عبدالستار نیازی کہتے ہیں. اللہ کی قسم ہے وہ اگر کراچی میں ہو تو علامہ شفیع کاڑوی ہے، وہ سیالکوٹ میں ہو تو فیض الحسن آلو مہاروی ہے، وہ حافظ آباد میں ہو تو سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ہے، اور وہ لالیہ میں بیٹھا ہو تو علامہ غلشر غزنفر حسین چشتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ. اچھا بھئی جڑے بیمار بندے بیٹھے ہو انہاں لئی ادھا پونا گھنٹہ سوچن دا ہے، وہ سوچ کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. مطلب ہے آنے والے خطیب بڑے سریلے رسیلے چسیلے خطیب ہیں، تو آپ ان کی باری سبحان اللہ کہہ دینا، میری باری صرف سر ہلا دے ہو. تھوڑا جا ہور ہولی بولو. جڑا بندہ بولن دے موڈ وچ نہ ہوئے وہ تھوڑا جا رخ زیبا تھلے رکھے تاکہ میری نظر ہو دیتے نہ پوے. تے جڑا پہلی باری پھسے ہے وہ بھی ذرا ایک باری محبت نہ لاکھے. ایک باری ذرا پھر بولو، ایک باری پھر بولو. تو عرض ہے ساڑھیاں بابیاں نے الحمدللہ جتھے بھی رہے کم انہا مصطفیٰ دے دین دا کیتا. آج دیکھ رہے ہیں آپ 120 کے اندر یہ جو نور چمک رہا گئے، اللہ کی قسم گئے تعارف کیا گئے کہ اس مرد کلندر نے حضور کی عزت کا دفاع کیا ہے. جہاں بھی جاؤ گے آپ کو یہ اعزاز ملے گا. لوگ تو باقی بھی گئے، علماء مشائخ سب کو سلام، لیکن وہ کیڑے غیرت مندو سنیو تو آڈے بابیاں دا تعارف ہی ہے حضور دی عزت دی چوکیداری.
حضور کی عزت کی چوکیداری، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے، ملکوں کے ملک، الحمدللہ حضور کی عزت و ناموس کا پہرا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قوم کو دیکھو، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جیڑا قرآن تے اچھی سبحان اللہ کے اللہ کرے، او دا پتر پیو نو مسلح تے قرآن سناوے، تے جیڑا قرآن تے ہولی بولے اللہ کرے پیو دے چلیسویں تے ضرور قرآن پڑھے۔ اے دے وچوں جیڑا سودا پسند ہے اونوں سامنے رکھ کے ایک باری محبت نہ لاکھو۔ قوماں پہلے بھی آئیاں، علاقے بھی ملے، ایریے لینگویج لہجے نال جڑیاں، ساڑھے کولو قد چوی وڈیاں، عزت و تقوی طہارت مال دولت جناب والا ساڑھے تو اگے، لیکن قرآن ایک قوم نو بیان کر رہے آئے، اس قوم نو سامنے رکھ کے اسی اپنے آپ نو فریم اسلامی اندر غور کریے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو جدو اساں اپنیاں نعمتاں نال تانوں سرفراز فرمایا، اساں عظمتاں عزتاں نال سرفراز فرمایا، تانوں اساں عظمتاں دتیاں، دھرتی تو اونچا کیتا، لوگاں تو فضیلت بخشی، قوماں تو عروج بخشیا، لیکن حضور والا ضروری کی ہے اللہ جنوں عزت دے وے، مرتبہ دے وے، مقام دے وے، او دے واسطے ضروری ہے کہ جھکتا جاوے، شکر کرے اللہ دے حضور، کیونکہ بارگاہ کے قدس واللو اعلان لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے جدو میریاں نعمتاں دا شکر کرو گے میں رحمتاں دا رخ پھیراں گا، عنایات دا رخ پھیراں گا، فضل و کرم ہو روے گا۔ اس واسطے عصر حاضر اندر مذہبی قیادت لئی ضروری ہے، اگر میں پروٹوکول دین دا انجوائے کرنا، پیر پروٹوکول دین دا انجوائے کردا ہے، پھر او دے لئی ضروری ہے کہ فرق ضرور ہوئے، دنیا دار تے دین دار اندر پتہ ہوئے میری عزت دین دی وجہ نال ہے، میری عظمت دین دی وجہ نال ہے، میری شہرت دین دی وجہ نال ہے، پھر او مخلوق بنے اگلا ہاتھ نہ رکھے، بلکہ او دے مزاج او دی سوچ او دی فکر اندر عجز و انکسار ہوئے، محبت و چاقت ہوئے، الفت و عرفت ہوئے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، تیرے میرے پاک نبی فرما دے نے، بلکہ نبی کائنات دی زوجہ پاک مومنہ دی اماں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ فرما دیا نے، میرے آقا نو میں ویکھیا طویل سجدے ویکھے، طویل قیام ویکھیا، طویل رکوع ویکھیا، طویل عبادات دا نظام ویکھیا۔ میں عرض کیتی آقا تواڈے بارے تے قرآن مطلق فرما رہا ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے تواڈے صدقے نال تواڈے اگلیاں پچھلیاں دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے، لیکن پھر سربا سجود تے طویل عبادت سنیو غور نال سنو، دیوبندیو توجہ کرو، وہابیو ذرا مہربانی فرماؤ۔ اللہ دے پاک نبی فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جدو رب دیاں کرم نوازیاں اتنیاں، جدو میرے رب دی عنایات اتنی ہے، پھر میں رب دے ہاں
او دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا. آؤ ذرا اس دائرے اپنے آپ نو ویکھیے. جدو انسان وچ تکبر آوے، رعونت آوے، دکھلاوا آوے، تشنع آوے، بناوٹ آوے، ریاکاری آوے، پھر قوماں عزت نہیں پاندیاں، پھر قوماں ذلیل و رسوا ہوندیاں نے. بنی اسرائیل تکبر ول ٹر پئی، رعونت و ریاکاری ول ٹر پئی، اللہ نے ذلیل و رسوا کیتا. اج آؤ پڑھو بنی اسرائیل نو، ویکھو بنی اسرائیل نو تے عمل کرن واسطے مصطفیٰ دی تعلیمات نو سامنے رکھ کے اسلام دے پریکٹیکل تصور نو اگر رکھنا ہے پھر ابو بکر صدیق نو پڑھنا چاہندے ہو پڑھو، عمر فاروق نو سامنے رکھو، عثمان غنی نو سامنے رکھو، حیدر کرار نو سامنے رکھو، حسنین کریمین نو سامنے رکھو. ایک پاسے بنی اسرائیل دی ذلت و رسوائی ہے اور دوجے پاسے آل و اصحاب محمد دی عزت و بڑائی. بڑا آسان ہے تیرے میرے لئی اپنے لئی ڈائریکشن سوچنا. سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے نصاب وچوں اغیار نے بڑی تیزی نال مقدس شخصیات نو نکال کے تینو مینو فکری طور تے اپاہج کرنا چاہندے نے. او دا رزلٹ نکلیا جدو اے شخصیات کڈیاں، قرآن دیاں آیات کڈیاں، پھر رزلٹ نکلیا A1 دا گریڈ سورت کوثر نہیں پڑھ سکدا، جج فیصلہ دیندیاں آیت نہیں پڑھ سکدا، بیوروکریٹ کلمات طیبات نہیں پڑھ سکدا. جناب والا اے تے ہے او وجہ کی ہے کیونکہ آیات نکالیاں گئیاں، مقدس شخصیات نکالیاں گئیاں. پھر رزلٹ نکلیا گھراں وچ پیدا ہون والیاں، پھر زہرا دیاں نکرانیاں دی بجائے ملالہ جیاں بدکار پیدا ہوئیاں. گھراں وچ ختم نبوت دے چوکیدار پیدا ہون دی بجائے پھر جناب ٹک ٹاک تے نچن والے اداکار و فنکار پیدا ہوئے. اے تیرے میرے ہاتھ اندر بات ہے. گھر دا ماحول بدلیے، سوسائٹی دا رنگ بدلیے، سسٹم چینج کریے تاکہ تیرے میرے گھر اندر ماحول ایسا ہوئے. بچہ پولیس ملازم ہوئے تے غازی ممتاز دا پروف پیش کردہ نظر آوے، ان پڑھ ہوئے تے علم الدین دے رنگچ نظر آوے، جج ہوئے تے محمد کرم شاہ ازہری دا رول پلے کرے، سینیٹر ہوئے تے علامہ نیازی دا کردار ادا کردہ نظر آئے، او پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے، قائد ملت نورانی دا رول پلے کرے، مسلح رسول دا امام ہوئے، علامہ غضنفر دا کردار ادا کردہ نظر آئے، سید ابو الاسناد دا کردار ادا کردہ نظر آئے، او مفسر ہوئے، ابو الاسناد قادری دا کردار ادا کردہ نظر آئے. تیرا میرا بیٹا امام مسجد ہوئے، حضرت علامہ خادم حسین رضوی دا کردار ادا کردہ نظر آئے. تیرا میرا بیٹا او یورپین کوالیفائیڈ ہوئے، عامر چیمے دا رول پلے کردہ نظر آئے، امریکن سٹیزن ہوئے، غازی ہادی مطار دی صورت اندر، او سلمان رشدی بغیرت دے وجود اندر 13 سکل ٹچ 12 خنجر اتار کے محمد عربی دی ختم نبوت دا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ. توجہ ہے بیمار بندہ ہولی بولے، باقی ذرا محبت نال بولو. ایک واری پھر ٹرائی مارو. تیرے میرے لئی ضروری ہے گھر دا ماحول اپنا چینج کر دے. تیرے پتر تیرے جنازے تے منہ بنا کے کھڑا ہوئے، میرا کچھ نہیں بگڑنا. علی غضنفر جناب والا حسنین دا کچھ نہیں بگڑنا. تیرا پتر اگر جناب تیری میت تے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے، کرایہ دا بندہ لب کے غسل دیواوے،
آوے جنازہ پڑھنا نہ آوے دھی دے کنے اذان دینا نہ آوے بیٹے دے نکاح دا خطبہ نہ آوے تا پھر ایدہ مطلب ہے اساں دین واللہ نہیں آپ نے بچیاں نو دین نال انج جوڑ دے کہ جتھے بھی کھڑا ہوئے ایدی جرت ایدی غیرت ایدی حمیت اس دھرتی تے دسے کہ میں دیوبندی سنی وہابی باد چاہاں پیٹا نونا پیپا باد چاہاں میں جٹ گجر جناب چودھری ملک نواب باد چاہاں ہندی سندھی بلوچ پٹھان باد چاہاں سب تو پہلا میرا تعارف ہے کہ میں محمد عربی دے دین دا چوکی دارا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہولی جی سبحان اللہ کو جڑے بندے پہلی باری پھنسے ہو ذرا ایک باری پھر ہولی اس سٹیج تے پتہ لگ جاندے کیڑا بیچارہ کس ماحول وچ بیٹھا اللہ تعالی سلامت رکھے آئی گئے ہو بڑے کیونکہ محفل وچ آن والا ہی بڑا خوش نصیب ہے اس محفل وچ آن والے نو آپ بلاون والے مالک جڑا بندہ سبحان اللہ تو شرم محسوس کرے تھوڑا جہا سر ہلاوے تک میں نو پتہ لگے میرا پیغام پہنچ رہی ہے ساڈی کوئی پوزیشن نہیں ہے پہلیاں قوماں دے عروج نو ویکھو انہاں جڑی شے ڈیمانڈ کیتی اللہ دتی ہے انہاں روٹیاں منگیاں مل گئیاں آسمان تو دسترخوان آ گئے خدا نے نعمتاں دا رخ انہاں والے کیتا انہاں فرعون دی طاقت ویکھ کے پریشان ہوئے فرعون دے محلات ویکھ کے ڈسٹرب ہوئے فرعون دے وزراء دے باغات دے میٹھے پانی تے پھل ویکھ کے روئے رو رو کے آندین اللہ ساڈا دھرتی تے کوئی نہیں ہے ساڈیاں کچیاں پھلیاں ساڈیاں ٹوٹیاں کھٹیاں نے اللہ اے دھرتی دے مالک اساں کمزور ہاں جدو دل کرے فرعون ساڈے بچے چالوے جدو دل کرے عورتاں مار دے وے جدو دل کرے بچے ذبح کر دے وے جدو دل کرے املاک تے قبضہ کر لوے جائیداد تے قبضہ کر لوے اللہ فرماندا ہے او سارے ظلم بربریت جنہاں تو تنگو کے تساں سوچ دے رہے اساں او دے بدل چ دے رہے قرآن دا وا اورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى تساں گھبرائے توڑے کل کچھ نہیں ہے اساں محلاں دو جناب والا تانوں چڑھائیاں دے دتیاں دسترس دے دتی ہے توڑے کمانڈ چ دے دتا تانوں وارث تے مالک بنا دتا لیکن پھر تساں روئے اللہ سا مجبور چھڈیاں تھیاں بچیاں بچاندا ہے بچے ذبح کر دیندا ہے اساں تواڈے اس عذاب دے دکھ نو وی سمجھیا قرآن دا وا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم ساڈے نبی دی صحبت نبیاں دی اولاد ہون دی وجہ نال کہ نبی دی صحبت دی وجہ نال تساں چیخے چلائے روئے اساں مدد نہیں کیتی اللہ بنی اسرائیل نو فرما رہی ہے تساں روئے تواڈیاں بچیاں زندہ بچے مار دے وے تساں روئے اساں تواڈی مدد کیتی لیکن سنو 120 والے ہو تاجدار ختم نبوت چاون والے ہو اوتھے روئے چلائے اللہ نے سنی ہے جدو تیری میری بات آئی ہے قرآن آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او قوم رویاں اللہ دکھاں تو پریشان
پریشانیاں تو نجات دیتی تو بھی ویک سنی صاحب دیوبندی صاحب شیعہ صاحب وہابی صاحب ابا یاد ہے اماں یاد ہے لیڈر یاد ہے پیو یاد ہے یار یاد نہیں سوچ کے صحیح کدے نبی لئی بھی آنسو بگائے کدے نبی دے ہجرت بھی رویا کدے نبی دے عشقت بھی رویا اور جدو تینو کوئی دکھ ستاوے تینو اپنے یاد آوے لیکن آزرہ مصطفیٰ دے صحابہ نو پوچھ لے او آندے نے جدو سانو تکلیف تے پریشانی تے مصیبت آوے مزاج کیے بخاری بیان کیتا الادب المفرد اندر فرمایا صحابی نو پوچھیا غلام نے رسول کائنات کے غلام نو پوچھیا آندہ درد پیڑے پائر متورے میں منزل رک گئی ہے شدت ہو گئی ہے دکھ دے کی کرا انہیں آکھیا پریشان نہ ہو اذکر احب الناس الیک انہوں یاد کر جدے نال پیار کرنا ہے انہوں ذکر کر جدے نال محبت کرنا ہے دیوبندی سن کے سنو تیری مرضی وہابی شیعہ پڑھ کے سنو تیری مرضی سنی پڑھ کے سن تیری مرضی علامہ حضرت بخاری فرما دے امام بخاری آتے نے نبی دے صحابی نو آکھیا انہوں یاد کر جدے نال پیار کرنا ہے انہیں سوچیا نہیں ہے تعمل نہیں کیتا وقفہ نہیں کیتا انہیں نالی آکھیا یا محمد اساں کیا راز کیے آکھن لگیا ہے کو حرفا اے سجن دے ناغا سانو دسلا واگ اے قرآن او سورت یار دی ویندی رہنا اے سب عملان دی جانے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڑا اے ہو ورد کیانے او عظم ساڑا دین کی پچھن ہے ساڑا اے ہوئی دین ایمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مت کھیڑ دی رہی اسا مشرک قرار دیتا کافر قرار دیتا گمراہ قرار دیتا گناہگار قرار دیتا اسا شیعہ سنی وہابی دیوبندی دے کھیڑے کفر تواڈے سینے تے چڑھ گیا یہودیت نے امت نو یرغمال کیتا میں پوچھنا چاہنا آؤ پوری دنیا دے 57 ملکاں نو ویکھو اس دکھ ویلے کسے نے آمنہ دے لال دی درگاہ نال رجوع کیتا ہوئے رسول اللہ دا وسیلہ حضور دی بارگاہ آمنہ دے لال دے حضور اپنا تعلق جوڑو اللہ دی عزت دی قسم ہے وجہ تخلیق کائنات میرا نبی ہے عزت رفعتاں دا سامان میرا نبی ہے جد امت دا وظیفہ حرز جان جلوت خلوت آمنہ دے لال دے نال جڑی ہوئے گی آج قرآن کافر جلا کے تینو چیلنج کرے ختم نبوت تے حملہ کر کے چیلنج کرے رسول اللہ دی عزت تے کتا پہنک کے چیلنج کرے عالم کفر دندنان دا پھرے وجہ کی ہے کیونکہ گھراں وچ ٹک ٹاک دا ماحول آ گیا گھراں وچ یوٹیوب پر تے نچن نچاون دا ماحول آ گیا سرداراں نے شادیاں تے کنجریاں نچائیاں زمینداراں نے شادیاں تے خسرے نچائے جدو قبراں دے اوتے میلے لگنے شروع ہو جاویں جدو سجادہ نشین خسرے نچاویں جدو سجادہ نشین بڑیاں دیاں قبراں دیاں چادراں کنجراں اداکاراں حرام خوراں افیسراں دے گل پاویں پھر گھراں وچ پیدا ہوون والے پھر ختم نبوت دے پہرے دار نہیں ہوندے اگر چاہندے ہو ماحول بہتر ہوے آپ پارٹی رکھ مسلک رکھ قبیلہ رکھ لیکن ذرا خواجہ فرید دے اس نغمے نال اپنی نسل نو جوڑتا صحیح میدہ عشق وی تو میدہ او یار وی تو میدہ دین وی تو ایمان وی تو میدہ ذکر وی تو میدہ فکر وی تو میدہ ذوق وی تو وجدان وی تو اے میدہ قبلہ کعبہ اے مسجد منبر اس غفت قرآن
تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو میں تاکہ تر کم تر اوہ آہ کر ادنا لا شیلا امکان مسلمان تھوڑے تیل دے کنویں نہیں سن عالی شان جہاز نہیں سن لیکن عالم کفر کمبدا سی کیونکہ انہوں پتا سی اس قوم اجے میرے علی بیٹھا ہے جنہیں اس قوم دا رخ یورپ واشنگٹن امریکہ وال برطانیہ وال نہیں موڑیا بلکہ اس قوم دا رخ حسنین زنانہ وال موڑ کے انہیں نغمہ گیری محبت چاہت الفت نال کنیکشن جوڑ کے اس قوم نو آکھے آئے اس صورت نو میں او جانا کھاں کے جانے جانا کھاں جنہوں ماں نے لوری اچنات نہیں سنائی تکلیف نہ کرے تینوں تیرا مسلک عقیدہ پارٹی مبارک ہوئے کہ جنہوں اممہ نے نات دا نغمہ دیتا ہے وہ ضرور پڑھ کے ذرا لذت لوے محبت نہ لکھے اس صورت نو میں او جانا کھاں کے جانے جانا کھاں سچے آنکھاں پہ رب دے میں شانا کھاں جس شان تو شانا او سب بھڑیاں جنہوں پتا ہے میرا نبی نبیاں دا امام ہے او چپ نہ روے مل کے آکھے گا سبحان اللہ اجمل کا ما آسن کا ما اکمال کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا بڑے بندے چپ بیٹھے نے اللہ دا ناجے رخ زیبا تھلے رکھو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاقی اکھاں کتھے جائڑیاں اج سے کمیت راندی و تیری کیوں دلڑی اداسی کنیری لولو ویچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہ مسلکہ والے ہو پارٹی والے ہو قبیلیاں والے ہو قوموں والے ہو برادریوں والے ہو قرآن آخرے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا پھیرو گے رخ پھیرو گے توجہ ہٹاؤ گے مارے جائے واشنگٹن وال ہوئے پینٹاگون وال ہوئے وائٹ ہاؤس وال ہوئے یورپ وال ہوئے کاکھ نہیں لبنا وہ تیری خیرات اللہ نے محبوب محمد عربی دے درتے رکھی ہو میرے سونے ویرا اولی بول تیری خیرات اللہ نے در مصطفیٰ سے رکھی ہے میری نمن قرآن دی من قرآن دا ولو انہم اذ
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تساں ویکھیا لڑائیاں ہوئیاں دے سکدے نہیں دے کنا دے کنا نہیں دے کینوں دے کینوں نہیں دے اساں کیا جے ابا ٹک ٹاکر ہوئے تے پیسوں دی کنا دے ابا یوٹیوبر ہوئے تے پتراں دے کنا دے تے اگر ابا میرے علی ہوئے تے پتراں دے ہیں آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ ماں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اور چھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں امت بحث میں ہے دیتے گئے نہیں دیتے میں کہتا ہے نکاخ نہیں لگنا ظالموں جو دو اصل کاسا گدائی الٹا رکھ چکے ہیں روخی یورپ امریکہ وہ دیں گے سٹریٹجی دیں گے آئی ایم ایف دے گا پلاننگ دیں گے نظام دیں گے انہاں پھر کی دیتا انہی میں گریڈ دا ہیڈ ماسٹر بیچارہ للہ لے رہے چوکچ بے کے او میری پینشن نہ منجاؤ میری گریجویٹی نہ ختم کرو میں تے دھیاں دی شادی کرنی ہے او میں تے مکان بنانا ہے انہی میں گریڈ دا آفیسر بیچارہ ٹیچر دی صورت استاد دی صورت چوک تے بیٹھا ہے 17ویں گریڈ دا آفیسر 2 کروڑ دی گڈی تے چڑھ کے تے پیاز دا ریٹ چیک کردا پھردا ہے 100 ہیڈ ماسٹر دے زندگی دا بجٹ ایک پاسے تے ایک 17ویں گریڈ دے افسر دا سال دا بجٹ ایک پاسے آئی ایم ایف کیڑا غلیظ ہے او استاداں نو ہی کیوں ڈسٹرب کر رہے کیونکہ انہوں پتہ ہے بھئی کسے طرح اس ملک دی تعلیم نو ڈیمیج کرو استاد نو بے عزت کرو جس قوم وچ استاد بے عزت ہوئے وہ قوم کدے عزت پا سکدی ہولی ہولی جڑا چپ پہ اللہ کرے ضلع دے وڈے 2 افسران دی انہوں ہفتے 2 زیارتاں نصیب ہو میں انہوں دفتر توجہ ہے جڑا پریشان بیٹھا اللہ کرے 2 زیارتوں میں ہفتے 2 ضلع دے وڈے افسران دیاں 3 گھنٹے بارو بابو مڑ 3 گھنٹے بعد جدو اندر جاؤ گے تو تساں بولن لگو گے آکھن گے ٹو دی پوائنٹ بات کرو میرے پاس ٹائم گھٹے انہوں آکھ موزیا کرسی میری پیسہ میرا ٹیکس میرا مرے تو کون ہے وہ دسے گا میں اشرف فل مخلوق آتا ہوں جڑا چوپے اللہ کرے 3 پیشیاں سبحان اللہ جڑا جے وچوں پہلا کرے 4 پیشیاں ڈی پی او صاحب دیاں 4 پیشیاں ڈی سی او صاحب دیاں جڑا بول رہے اللہ کرے او اپنے محلے دے امام دی قیادت وچ گنبد خضرا دی ہر سال حاضری اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات جاگ رہے ہو بڑھڑی مائی بیچاری گئی بڑے افسر کولو 3 گھنٹے باہر بٹھا کے 3 گھنٹے بعد واری آئی وہ پنجابی اپنی ٹوٹی بھجیے چاندی ہے پترا میرا مکان 3 مرلے دا ٹوٹا بجا قبضہ ہو گیا ہے اگو حضرت فل اشرف فل مخلوقات بولے اما میں نو سمجھ نہیں آ رہی وکیل کر وکیل انہوں نے کہا شالا جمدہ مرے اور شالا لوریاں دے والی مری سمجھ تینوں نہیں آئی وکیل میں کرا تینوں کس کمینے اس نظام تے بٹھایا تینوں اپنے ملک دی ماں دی بولی سمجھ نہیں آ رہی توجہ ہے کہ نہیں آسانیاں بنو لیکن لنڈے دے انگریز نہ بنو کوئی موم بتی آنٹیاں دے پتر نہ بنو اس قوم نو سمجھو اے سادہ قوم ٹیکس دے کے بھی ایک قوم پریشان کیوں پیوں دیئے اور توڑے بچے بار پڑ دینے انہاں دے بچے تھے نے انساناں نو انسان سمجھو اے تکبر رونت پہلیاں قوماں کی تاتے برباد ہوئیاں آؤ ذرا پھر قرآن وال چلیے قرآن آندہ تسا روندے رہے اساں توڑیاں منتا منیا اسا توڑیاں آرزوان منیا جو تسا کیا اساڑا پھر کمال دیکھو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
نجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تواڈا وڈا دشمن سی فرعون، تانوں ماردا وڈدا ٹکدا دھیاں زندہ پتر تواڈے مار دین والا. اساں کی کیتا؟ اونوں ٹیکنالوجی تے ناز آئی، طاقت تے ناز آئی، مشینری تے ناز آئی، مچھندراں تے ناز آئی، وزیراں مشیراں تے ناز آئی، اپنی قوت تے ناز آئی. تساں روندے گھبراندے آوے. اساں کیا پریشان نہ ہوو؟ دشمن نو لامے مارنا ہو رہے، کیڑے پاؤ کے مارنا ہو رہے، ساڑ کے مارنا ہو رہے. اللہ فرماندا ہے اساں تواڈے سامنے اونوں مشین جدت پوری ٹیکنالوجی دے باوجود اونوں دریائے وچ غرق کیتا تے تانوں راہ دتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، خطیب اسلام، پیر طریقت، رابر شریعت، حضرت علامہ پیر حافظ خان محمد قادری صاحب آپ تشریف لے آئے. میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کرنا جڑا جلدی بوے اللہ کرے جلدی مدینہ لکھے. نال جناب پیر محمد عثمان صاحب اپنی پوری وجاہت نال تشریف لے آئے اور حسین خطاب تسا سماعت فرماؤ گے. میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ. توجہ میرے ول کرو. بنی اسرائیل دی ذلت رسوائی دی وجہ کی؟ بنی اسرائیل دھوکہ کیتا، دو نمبری کیتی، فراڈ کیتے، بے حیائی نو پروموٹ کیتا، اللہ دے احکامات دا انکار کیتا. پھر اس قوم تے زوال کن جایا. کوئی بستی نہ ملی، کوئی پنڈ نہ ملیا، کوئی شہر نہ ملیا، کوئی ٹھکانہ نصیب نہ ہویا. لٹ دے، پٹ دے، کٹ دے، کٹان دے، مرد دے، مران دے. ہٹلر دے دور تک پہنچے. 60 لاکھ نو ہٹلر نے ننگیاں کر کے ماریا. وال کٹ کے انہیں کلین بنوائے. انہیں پھر انہوں نے تحقیق کیتا، انہوں دی ڈیڈ باڈیز انہوں نے مشینہ تے رکھ کے وہ دے پیسز کیتے، ٹکڑے کیتے، آئل نکالیا. پھر اس قوم نے ویکھیا. تسی اندازہ کرو کہ کنیاں نسلہ مریاں ہون گیاں. پھر اس نتیجے تے نسلہ مروا کے کٹوا کے وہ پہنچے کہ آخر اسی قوم نو فکری ذہنی طور تے یرغمال کنج کرنا ہے. ہٹلر نے آکھیا سی جدو کسے محقق نو کیڑا سٹ مارے تو میں چند یہودی خاندان صرف اس واسطے باقی چھوڑے نے تاکہ اس محقق دی طبیعت سیٹ ہوئے کہ یہودی کتنا خطرناک ہے انسانیت واسطے. چند بچے ہویا نے پوری دنیا تے اس ویلے کی گل کھلائن تساں ویکھ چکے ہو. بلکہ 1880 اندر یہ ذلیل و رسوا ہوندے جدو انہوں نے فلسطین دا رخ کیتا. خلافت عثمانیہ اپنی آخری مراحل بچی. پہلا پیغام 1901 اندر لے کے گیا. حاقہ نامی یہودی آخری خلافت عثمانیہ دے خلیفہ سلطان عبدالحمید نو جا کے آکھن لگیا اسی سارا قرضہ ترکی اور خلافت عثمانیہ دا دین لئی تیار سنو. دھرتی تے کوئی ایک ایسی سٹیٹ دے دو جڑی ساڑے نام ہوئے. غیرت مند حاکم نے انج جتی پا کے بیٹھا سی اپنے میز تے انہیں کرسی تے انج جتی اگے کر کے کہا تواڈی دولت نو میں اپنے پیراں دی نوک تے رکھنا. لیکن عرب دے بدبخت قبائل نے غداری کر کے قوماں دی تقسیم اور خرید و فروخت اور دلال اور بروکراں نے اپنا کم بج وکھایا کہ ٹھیک 70 سالہ دی ڈیولپمنٹ نے جدو خلیفہ سلطان عبدالحکیم دی معزولی دا معزول نامہ جاری کیتا تے او 3 بدبخت معزولی نامہ لے کے جان والے سن جدے وچ 2 بغیرت مسلمان سن اور ایک بدبخت یہودی سی حاقہ نامی. امت محمدی دے دشمن انہاں بڑی تکنیک نال تیرے میرے واسطے مشکلات پیدا کیتیاں. سید صدام حسین نو قربانی والے دن تختہ دار تے لٹکا کے معمر قذافی نو اپنے بدبختاں بغیرتاں دی شہریوں کول مروا کے سید محمد مرسی نو موجودہ جنرل سی سی بغیرت جڑا مصر دا ہے اے دے راہی مروا کے پنجرے چ بند کر کے مروایا. اور پھر انہاں اور شاہ فیصل نو مروا کے اس نتیجے تے پہنچے کہ اساں اپنا ہدف تے پورے ہو چکے ہیں. پھر امت نے بدنصیبی نالو وقت ویکھیا جدو قرآن مسجد دے سامنے جمعے والے دن چلایا گیا. انہاں چیک کیتا کہ امت دی غیرت سکی ہے کہ مر چکی ہے. اس ویلے ڈائیلاگ کرن والا امت دا کیس لڑن والا دھرتی تے کوئی نہیں رہا. بدقسمتی یہ ہے ساڈی.
فلسطین دیاں دھیاں پتر کٹ رہے نے، انہاں دے وجود دے پیسز ہو رہے نے، ٹکڑے ہو رہے نے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر پاک دی شہادت دی خیرات اس امت نو اس پوزیشن وچ لبھی۔ ایسا بچہ بھی شہادت دا جام پی گیا جدا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے اور برتھ سرٹیفکیٹ بعد وچ بنیا۔ امت خاموش تماشائی، مولوی پیر گھر وچ بیٹھ کے چودھری ملک 10 کروڑ دے بنگلے وچ 2 کروڑ دی گڈی وچ رو رو کے دعا منگ رہے ہیں، اللہ ابابیل بھیج۔ ابابیل کیوں بھیجے؟ سانو کیوں نہ بھیجے؟ اللہ تینوں میں نو کیوں نہ بھیجے؟ اللہ سانو کیوں نہ بھیجے؟ ظاہر ہے جڑی قوم جہاد تو ڈرے گی، اور اس ویلے امت مسلمہ لفظ جہاد تو اتنی خوف زدہ ہے کہ عالم کفر نے پوری خوراک دے کے انہاں نو دور کر دیتا ہے۔ جڑیاں تیرے میرے تک خبرہ پہنچ رہی ہیں کہ 11,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ غلط نے کہ چھاننے اسرائیل دے چھاننے چو گزر کے خبرہ آ رہی ہیں نے۔ 350 میڈیا ہاؤسز نو کنٹرول کر رہے اسرائیل، لکھ تو پلس ہو چکیاں نے شہادتاں، 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے نے۔ امت دے کردار نو بیان کیتا امریکن سفارتکار ڈینیس روز بیان کر کے آندہ ہے جدو خلیجی ممالک دے حکمران سانو مل دینے ادو بغیرت آندے نے حماس کو کچل دو، حماس کا نشان مٹا دو، حماس نو باقی نہیں رکھنا کیونکہ حماس زندہ رہی اور اے اگر کامیاب ہوئی تے اے اثرات جان گے بحرین اندر، مراکش اندر، سعودیہ اندر، اے اثرات جان گے پھر یو اے اندر۔ لہذا اے کنٹرول کرو جتنا چاہتے ہو، اور او پھر اپنی پوزیشن نال پوری نال بھار پا چکے نے۔ 35 دن بیٹیاں بہناں مر گئیاں، جل گئیاں، گھر اجاڑ دیتے۔ OIC کے کچھ بغیرت بیٹھے، عرب لیگ کے کچھ کتے مل بیٹھے، اور پھر اجلاس میں کھانے پینے اور بھونک بازی کے سوا کچھ نہ ہوا۔ 4 قراردادیں پیش ہوئی۔ پہلی قرارداد یہ ہے کہ اسرائیل کے فضائی راستے بند کر دیے جائیں۔ سعودیہ کا بغیرت بولا نہیں ہو سکتے، انہاں کہ تیل بند کر دو کیونکہ تواڈے ملکاں تیل فراہم کیتے اے ساڈیاں بہناں بیٹیاں بچے مار رہے ہیں۔ تو اسلام سے تعلق رکھنے والے وہ بدبخت بولے نہیں ہو سکتا، سفارتکاری معطل کرو، انہاں کیا نہیں ہو سکتی، انہاں نال اپنا لین دین بند کرو، تجارتی تعلقات منقطع کرو، نہیں ہویا۔ وہ 4 کتے کس ملک دے سن؟ ایک سعودیہ دا، ایک UAE دا، ایک مراکش دا، اور چوتھا بدبخت جڑا سی وہ بحرین دا سی۔ ایک ہے اس کیس اس کہانی جڑی انہاں واسطے ہوئی جڑے مر رہے نے۔ میں پوچھنا چاہنا جدو لوگ میرے لئی بیٹھن، جدو مجمع میرے لئی ہوئے، جدو میٹنگ میرے لئی ہوئے، اجلاس میرے لئی ہوئے، تو پھر میں نو بلان دی بجائے از خود فیصلہ کریں اس فیصلے دی کی اہمیت ہوئے گی؟ جدو فیصلہ حماس واسطے تھی تو حماس نے بلا کے پوچھ دے ڈیمانڈ کی ہے تھوڑی پریشانیاں کی نے، لیکن نہیں پوچھا گیا۔ ہمیں مولوی سمجھو، الٹریٹ سمجھو، جاہل سمجھو، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے گئے کہ آپ لڑو نہیں، مرو نہیں۔ صرف 57 اسلامی ممالک کے اگر 40 اگر 30 حکمران بھی جا کے بیت المقدس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تب تک بیت المقدس سے نہیں نکلیں گے جب تک ہماری بیٹیوں بہنوں کا قتل ہونا بند نہیں ہوگا، تو رزلٹ کچھ اور ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 10,000 میل تو امریکہ کے ڈائریکٹ جہازاں دے ذریعے اسلحہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ پاکستان سمیت دنیا بھر دے ملکوں نہ بچیاں تک پانی دی بوتل نہیں پہنچا سکے، لیکن حماس دے نوجوان اج بھی کہہ رہے ہیں، وہ آندے نے سانو کچھ نہ دیو، دنیا بھر دے مسلمانوں کچھ نہ دیو، صرف انہاں تے پریشر پاؤ۔ جنرل CC بغیرت نو آکھو کہ ساڈیاں 13-14 لاکھ بہناں بیٹیاں بچے رفح نامی بارڈر دے اوتے بیٹھے نے، انہاں نو عارضی پناہ دے دے اور عارضی پناہ دے کے مصر وچ انہاں نو تھوڑی دیر قیام دے دے، صرف سانو 70 گھنٹے دے دیو۔ اگر 70 گھنٹوں میں آپ کو اسرائیل اور فلسطین میں کوئی یہودی 20 نمبر اینک سے بھی نظر آ جائے تو ہمیں محمد کا نوکر نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ امت مسلمہ بے بس۔ پچھلے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب نو تقریر لکھ کے دیوانا ایک دانشور سینیٹر عرفان صدیقی نے قرارداد پیش کی تھی، جنہوں سن کے میں کہ اللہ کاش میں مر گیا ہوتا اس سے پہلے۔ تحریک قرارداد کیا تھی؟ فلسطینیوں ہم دیکھ رہے ہیں کٹنا، مرنا، جلنا، گھر گرنے اور اسپتال کا گرنا اور سکول کالج کا اجڑنا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے مقابل، وہ قومیں ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ اسا کہ تسی اس گل کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ اسا تے برملا آکھ رہے ہیں خدا را اس
قوم اس امت دا کچھ جتنی اللہ نے طاقت جرت غیرت حمیت دیتی ہے آخر تے میں صرف ایک گل کرنا چاہنا وہ اے ہے حکمراناں نو اسی محبت نال آکھنے آ اعلان جہاد دا اعلان کرو اعلان جہاد کرو تے شرط رکھ دیو کہ صرف مولوی چاہیے تواڈے چ اللہ رب کسے دا نام نہ آوے اعلان کرو جہاد دا تے آکھو مولوی چاہیے صرف مولوی او دی وجہ یہ ہے کہ سانو بغیرت چنگے نہیں لگ دے انہاں نو مولوی چنگے نہیں لگ دے میں کہا سانو جہاد تے گلو ساڈی بغیرتاں کول جان چھٹ جائے گی تواڈی مولویاں کول جان چھٹ جائے گی توجہ ہے نا اور دوسری بات ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان نو جی میں حکمرانوں تساں لٹے اس ویلے کوئی 17 ایک جہاز بچ گئے نے انہاں دی پوزیشن اے وے کسے ویلے کو پنچر ہویا ہوندا ہے کسے ویلے کسے ملک نے ڈکیا ہوندا ہے کسے ویلے اودا کو پاسا خراب ہوندا ہے جلسے والے اڈیک دے ہوندے نے اساں ایئرپورٹ تے بیٹھے ہونے آ پتہ لگدا جی 4 گھنٹے لیٹ فلائٹ لیٹ ہے مستری نہیں آیا اساں کہ جہاز اگے تواڈے تھکڑ تھکڑ نے کوشش کرو انج دے جہازاں تے سانو بٹھاؤ ایک تے مینوں بٹھاؤ ایک تے کاکے فضل الرحمان صاحب نو بٹھاؤ ایک تے باقیاں نو بٹھاؤ جیڑا مولوی تواڈے چ بیٹھ پریشان بیٹھا اودا بھی نہ لکھو ساڈا بھی لکھو مولویاں نو جہاز تے بٹھا کے کنٹرول آپ کرو تے سانو سٹ دیو جا کے اوتھے اسرائیل تساں کہنا خراب جہاز سی ڈگ پیا جا تے اگے رہیا سی میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں اور ایک میرا بیٹا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے ہر بیٹی سے فلسطین کی بیٹی زیادہ عزیز ہے میں اپنے بیٹے کو گھر میں چلتا دیکھتا ہوں تو مجھے فلسطین کا روتا ہوا بیٹا یاد آتا ہے ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ابابیل بھیجے ابابیل نہیں ہمیں بھیجے اور ہم جا کے وہاں بتائیں جتنی طاقت قوت غیرت حمیت ہے آپ خاموش رہیں گے ہم مجرم ہوں گے ہم چھکے چوکے ڈسکس کریں گے مجرم ہوں گے ہم جشن سیلیبریٹ کریں گے ہم مجرم ہوں گے اللہ نے جو صلاحیت بخشی ہے صلاحیت کو سامنے رکھ کے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرو جتنے جو گے ہیں اسی آواز تے کڑیے تاکہ کل کلا سا اللہ رسول دے ہاں مجرم نہ ٹھہریے اگر اسی اس پوزیشن چوئے پھر یقیناً امت دی تباہی تے بربادی ہے لیکن اگلی بات بھی سن لو یہ جنگ رکن والی نہیں میرے جیسے بزدل تواڈے جیسے نیک صوفی عارف لوگ بچن گے نہیں اس جنگ دا حصہ بنن گے پاک نبی فرمایا آخری جنگ یہودیت نال ہوے گی اور یہودیت کا خانہ خراب ہوگا یہودی جتھے چھپے گا وہ درخت بول کے دسے گا موزی میرے پیچھے جے پڑھ لو یہ اس پوزیشن پہ داخل ہو رہی ہے اس مرحلے داخل ہو رہی ہے اور حضرت امام محمد مہدی کی جلوہ گری اور امام مہدی مدینے دیا کھجورہ میں نہیں آنا زمزم دیا کپیاں لے کے نہیں آنا جہاد پہ انہوں نے بیعت کرنی ہے اور پھر کائنات میں وہ لمحہ چشم فلک نے دیکھنا ہے کہ جب بیت المقدس پر جھنڈا محمد عربی کے دین کا لہرائے گا وہ دے واسطے تو تے میں کی کردار ادا کر سکنے ہاں ایک کردار ادا کر سکنے ہاں میری تبلیغ تیری تحقیق وہ اثر نہیں دکھا رہی جو یورپ و امریکہ کی مصنوعات دکھا رہی ہے تیری میری نسل ٹوٹلی طور پہ جرغمال ہو چکی ہے جدو اسیانے کوک چھوڑ دیو برگر پیپسی چھوڑ دیو وانے نے اے دسو چاچا جی ماما جی استاد جی بزرگو اے دا نیم البدل کی ہے اگو جیڑی شاہ نو ہاتھ پاندے نو دچ ملاوٹ ہر شاید ملاوٹ دودھ دچ ملاوٹ چینی چ ملاوٹ شکر چ ملاوٹ گھی چ ملاوٹ کوئی شاید رہن دیو کرما لیو میری تبلیغ اور تحقیق کام نہیں کر رہی کیونکہ ساڈا مزاج ہی انجے اسا ہر کم اگینسٹ کرنا ہے اور پھر بچہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تبلیغ ساڈی نماز ساڈی صوفی ساڈے ماحول ساڈا تے کم مصنوعات انہاں دیاں پھر کیویں رکھو گے یہ ہم کر سکتے ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے صرف اتنا دسو کہ جیڑا ساڈے گھر دا بڈھڑا بابا حاجی ہو رہی ادھی رات نو اٹھ کے تہجد وچ روے پتر ویکھ کے کتنا متاثر ہوندا ہے ابا کیڈا نیک ہے مڑ حاجی تہجد پڑھ کے پھر جاوے مسجد وچ نماز پڑھن جماعت نال اوتھے پھر روے پھر حاجی ہوری واپس آ کے گھر بیٹھ کے منزل پڑھ کے مر رومن مڑ تسبیح درود استغفار پڑھ کے مر رومن مڑ حاجی ہوری مجھ چومن گاں چومن تے 5 کلو نو 8 کلو فرماویں ہولی ہولی بولو وہ بچہ ویکھ رہے ہوندے ابا روندا بھی چنگا ہے نمازی بھی چنگا ہے مسلمان بھی چنگا ہے اور ماشاءاللہ بے ایمان بھی ناراض ہو گئے ہو اوے کم از کم کچھ تے کر سکنے ہاں
اسا ملاوٹ تو پاک ہو سکنے ہیں کہ اگر تسا اتنے علماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش سیالوی اکابرین علماء شمار اور حضرت قبلہ خطیب الاسر پیر طریقت علامہ خان محمد قادری صاحب انہاں دی موجودگی ایسو علماء دی ایک وعدہ کر لو کہ جیڑا کم ساڑھے کولے دودھ وچ پانی نہیں پاؤں مینوں یقین ہے جنہیں ہاتھ چاہے نہ دی میرے طرح مجھے نہ گائے اے ذرا ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو ملاوٹ نہیں کرانگے کیمرے والا پتر کدھر گئے ہیں سیالوی بابا جیدہ ہاتھ تلے پتر دیئے 2 فوٹووں کھیچ لے ذرا ایک فیس بک تے چاڑ دیں جیدہ ہاتھ تلے ڈھیر سارے بندے نے تک انہوں کو لدود کو آج تو ملاوٹ نہیں کرانگے انشاءاللہ ہولیہ کو کوئی ماری نہ جائے دودھ پانی نہیں پاوانگے ماں پیو گوچا نہیں بولانگے جنہیں ہاتھ نہیں چاہے اللہ انہوں چاہ کے تھانے اپڑا جنہیں ہاتھ چاہے نے انہوں بالا بچے سمیت مدینہ بھی کھا جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں جڑا بندہ چپ پہ مرے منہ تلے رکھ جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیاں گے جھوٹی گواہی نہیں دیاں گے بہنا بھراواں دے حق نہیں ماراں گے پڑوسی دی ماں بیٹی تے گندی نظر نہیں رکھاں گے ماں پیو کوچا نہیں بولاں گے دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے کدو تو اگلے دن میں آکے کدو تو ایک بڑھڑا بابا آندھا انشاءاللہ یکم تو میں کیوں آکے دو دی کل پیسے ادھار لائے چکا ماشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب آپ دا بہترین خطاب تسی حضرات نے سماعت فرمایا میں احباب نو گزارش کرانگا کہ پچھے پنڈال دے اندر کچھ لوگ کھڑے نے احباب تے اس پاسے کو تھوڑی جی جگہ کھالی ہے جلدی جلدی تھوڑا جی آگے تشریف لائے ہو اے جتنے احباب ادھر بیٹھے ہو تھوڑی جی پچھے جگہ بناؤ تے مہربانی ہوئے گی جلد از جلد ذرا جنی کرو گے تے خطاب انہی جلدی شروع ہو جائے گا احباب جلدی آگے تشریف لائے ہو جڑے سائیڈاں دے بیٹھے نے اپنے کھڑے نے بھی احباب دیکھو تہاڈے سامنے انہاں بہن واسطے جگہ دیو جتنے علماء کرام اور علامہ سید آفتاب عالم شاہ صاحب پیچھے بیٹھے نے انہاں نوں گزارش کراں گا کوئی سادات اندر تھلے بیٹھے نے سب سٹیج تے تشریف لے کے آؤ سٹیج علماء کرام واسطے وے سادات واسطے وے مقتدر شخصیات واسطے وے حضرت علامہ مولانا عابد بلال مصطفی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد صادق صدیق سیالوی صاحب اور دیگر علماء کرام جتنے تشریف لے کے آ رہے ہیں میں سب دا مشکور ہاں اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے ایک کرسیاں جڑیاں سائیڈاں تے رکھیاں نے جڑا آدمی کوئی تھلے نہیں بیٹھ سکدا یا علماء کرام نے انہاں واسطے رکھیاں نے اگر کوئی آدمی تھلے بیٹھ سکدا ہے تو مہربانی کرے تھلے بیٹھے تاکہ علماء کرام اور جڑا کوئی سنگی تھلے نہیں بیٹھ سکدا معذور ایک مسئلہ ہے اور انہاں نو کرسی تے بیٹھن دا موقع دیو یہ مخصوص نشستاں نے لہذا شفقت فرماؤ احباب دے نعریاں دی گونج اندر میں دعوتی خطاب دیواں گا اور اس تو قبل مجاہد ملت اور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے انتہائی مخلص دوست حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش سیالوی صاحب آپ تشریف لے آئے میں آپ دا دل دیاں تھا گرائیاں تو شکریہ ادا کرنا اور آج دے اس پروگرام دے اندر ایک آپ دی خصوصی کاوش کہ جڑی باضابطہ طریقے دے نال اوپن پروگرام واسطے منظوری لئی جاندی ہے گورنمنٹ کولوں اے آپ دیاں شفقتاں اور کاوشاں اور محنتاں اور محبتاں دا ثمر ہے کہ تسی اور میں اتنا بڑا پنڈال سجا کے ایتھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نو سلامتی عطا فرمائے میں آپ نو گزارش کراں گا
میں جناب دے نعرہ دی گوج اندر خطیب الاسر عالمی مبلغ سلام پیر طریقت حضرت علامہ الحافظ پیر خان محمد قادری صاحب خطیب اعظم لاہور آپ نو دعوت خطاب دینا چاہنا، ذرا زوردار نعرہ لگاؤ تاکہ ایک ذوق اور محبت اور شوق کا اظہار ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، زور نظر اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ 5 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد حضرت عثمان غنی زیڈ بلاک نیو سٹلہ ٹاؤن سرگودا دے اندر سالانہ عرس مبارک حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق انجم سیالوی صاحب آپ دا ہو رہے ہیں۔ تمام احباب وہ دے اندر تشریف لے کے جاؤ، حاضری ضرور دینا، اور مقتدر علماء کرام بھی ہوتے ہوں گے، انہوں نے خطابہ سننا۔ میں پھر عرض کرانگا اور آپ دا شکریہ ادا کرنا علامہ صاحب دا کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، اپنے قیمتی وقت چوں ٹائم کٹ کے انہوں نے ذرا نوازی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرہ تے تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، آج ذوق دا مظاہرہ نہیں فرمایا، ذرا زور نہ بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ خان محمد قادری صاحب۔